السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام، جہاں ہم قرآن، حدیث اور اسلام کی روحانی کہانیوں پر گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں آپ کو سچی اسلامی کہانیاں کی زندگی کے واقعات اور ہر وہ چیز ملے گی جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی۔ ہر ویڈیو میں ہم سکھاتے ہیں علم، ایمان اور عمال کا پیغام۔ تو آئیے آج کا روشنی بھرا سفر شروع کریں علم اسلام کے ساتھ۔ آج ہم محرم کے 10ویں دن یعنی عاشورہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اس ایک دن کی کئی اہم تاریخی اور آپ کہیں مذہبی جہتوں کو کھولتے ہیں۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس ایک دن میں کون کون سی گہری پرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو آئیے اس میں ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10واں، محرم کا 10واں دن۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس 10ویں دن میں آخر خاص کیا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی کہانی تو بہت پرانی ہے۔ جی بالکل، اس کی ایک کڑی تو دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سے ملتی ہے۔ جیسے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہوگا نا کہ یہ کیوں؟ جی بالکل پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ یوں سمجھیں شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو ہمارا تعلق ان سے زیادہ ہے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی ترغیب دی، بلکہ یہ بھی کہا کہ یہودیوں سے تھوڑا فرق رکھنے کے لیے ساتھ میں 9ویں یا پھر 11ویں محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے۔ اچھا، یعنی صرف 10 تاریخ کا نہیں بلکہ ساتھ ایک اور دن کا بھی۔ جی، اور اس روزے کی فضیلت بھی بتائی گئی۔ جی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ پچھلے سال کے جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی نجات اور شکرانے والی بات، ایک پہلو۔ مگر حیرت انگیز طور پر بالکل یہی تاریخ 10 محرم، لیکن سن 61 ہجری میں ایک بالکل مختلف، ایک انتہائی المناک باب بھی اسی دن سے جڑا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے خاندان کے افراد اور ان کے ساتھیوں کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تاریخ کی جو بڑی کتابیں ہیں جیسے تاریخ طبری ہے، البدایہ وان نہایہ ہے، ان میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں۔ اور اس عظیم سانحے کی اس قربانی کی وجہ کیا بنی تھی؟ دیکھیں، بنیادی وجہ تو حضرت امام حسین کا یزید کی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہے، ظلم پر قائم ہے۔ تو انہوں نے حق اور سچ کے لیے، انصاف کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن یوں کہیں کہ باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اور ان شہید ہونے والوں میں تو سنا ہے بہت کم عمر بچے بھی شامل تھے۔ جی، ان شہداء میں آپ کے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ اور کہا جاتا ہے، امام حسین کے اپنے الفاظ نقل کیے جاتے ہیں کہ ان کے اس سفر کا، اس نکلنے کا مقصد اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح تھا۔ تو گویا کربلا کے اس واقعے نے عاشورہ کے دن کو ایک بالکل ہی نئی، ایک گہری معنویت عطا کر دی۔ یقیناً اب یہ دن صرف موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی کا دن نہیں رہا، بلکہ یہ صبر کی، قربانی کی، حق پر ڈٹ جانے کی اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ایک بہت بڑی، ایک طاقتور علامت بن گیا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصولوں پر قائم رہنا کتنا اہم ہے، چاہے قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم اس دن کو یاد کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کے آداب کیا ہیں؟ مطلب ذرائع کیا کہتے ہیں کہ اسے کیسے یاد کیا جائے؟ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، جہاں یہ دن ہمیں صبر اور قربانی کا درس دیتا ہے، وہیں اسلام میں ایسی رسومات یا آپ کہیں بدعات کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جن میں خود کو تکلیف دینا، اذیت دینا شامل ہو، جیسا کہ بعض اوقات کچھ جلوسوں وغیرہ میں دیکھنے میں آتا ہے۔
یہ اعمال دراصل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تعلیمات ہیں، ان کا جو صبر تھا، اس کی اصل روح کے منافی سمجھے جاتے ہیں۔ تو خلاصہ پھر یہ نکلا کہ عاشورہ ایک کثیر الجہتی دن ہے۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی ہے، شکرانے کا روزہ ہے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم لازوال قربانی، شہادت حق، پرعزیمیہ اور صبر کی یادگار ہے۔ یعنی یہ غور و فکر کرنے کا دن ہے، اپنے راستے کو دیکھنے سمجھنے کا دن ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو سے دیکھیں ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، ایک سوال جس پر سوچا جا سکتا ہے کہ وہ اصول یعنی حق کے لیے کھڑے ہونا اور مشکل ترین حالات میں بھی صبر اور استقامت دکھانا، جو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات میں بھی نظر آتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی نمایاں ہیں، وہ اصول آج ہماری اپنی زندگیوں میں، ہمارے دور کے چیلنجز میں کیسے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب